بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کو تعزیت کا برقی پیغام اور کرغزستان کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے ملک کے اندر 3 بیچ ریزورٹس کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 167 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,43,261 ہو گئی ہے۔ آج صبح انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں ابتدائی رپورٹس کے مطابق کم از کم 7 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالی سے مرحوم کی مغفرت اور ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل عطا کیے جانے کی دعا کی گئی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیت کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کرغزستان کے صدر جوپاروف کو ملک کے صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے صدر جوپاروف کو مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے، جو پولیس کالج کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پولیس کالج کے اسٹوڈنٹس کے تیسرے بیچ کی تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کی اور 112 گریجویٹس میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ پولیس کالج تعلیم اور تربیت کے جدید طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے بین الاقوامی معیار کے مطابق خصوصی تعلیمی پروگرام مہیا کر رہا ہے۔ دنیا جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے غیر معمولی حالات سے دوچار ہے، پولیس کالج نے وزارت صحت کے حکام کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے یہ کورس مکمل کیا ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر 3 بیچ ریزورٹس کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گی۔ یہ بیچ ریزورٹس حکومت اور پرائیویٹ سیکٹرز کی پارٹنرشپ کے تحت فواریت، بن غانم اور راس ابروک کے علاقوں میں ڈیولپ کیے جائیں گے۔ دوحہ میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقات کے دوران، جو دوحہ ایگزیبیشن اور کنونشن سینٹر میں کل منعقد ہوئی تھی، قطر کی قومی سیاحتی کونسل کے سیکریٹری جنرل اور قطر ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اکبر الباکر نے بتایا ہے کہ اقتصادی ترقی کے پیش نظر ملک کے اندر سیاحت کے شعبے کو ڈیولپ کرنے کی غرض سے قطر کی قومی سیاحتی کونسل پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 209 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 174 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 34 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ ان تمام افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 167 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,43,261 ہو گئی ہے۔ ادھر ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے شروع کی گئی ویکسینیشن کی مہم خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اس وبا کے خلاف حکومتی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ دریں اثنا وزارت داخلہ کی متعلقہ اتھارٹیز نے 94 افراد کو حراست میں لینے کے بعد
انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کل جمعرات کے روز صحت کے شعبے سے منسلک متعدد سینئر افسران کو فائزر بائیوٹیک کرونا وائرس ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت صحت نے ان تمام افراد سے جنہوں نے ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے مقررہ تاریخ پر ویکسین کی دوسری ڈوز لینے کی تاکید کی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو ویکسینیشن کے ٹیکے لگانے سے پہلے 90 دن مکمل کرنا ہوں گے۔ اہلکار نے بتایا کہ قطر کا سفر کرنے والوں کے لیے ویکسینیشن لازمی نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے۔ جیسے سعودی عرب کی حکومت نے عمرہ کرنے کے لیے وہاں جانے والے افراد سے کہا ہے کہ وہ ویکسینیشن ضرور کرائیں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 92 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر صحت کی عالمی تنظیم WHO کی ہنگامی کمیٹی نے کووڈ-19 وائرس کی نئی قسم کے بارے میں چھان بین شروع کر دی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کی حکومتیں کرونا وائرس کی اس نئی قسم کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں اور وہ اس پر قابو پانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق WHO کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم کل چین کے شہر ووہان پہنچ گئی جہاں وہ وائرس کی نئی قسم پر تحقیقات کرے گی۔ یاد رہے کہ ایک سال پہلے کرونا وائرس کا پہلا مریض اسی شہر سے ملا تھا۔ اردن کی حکومت نے کرونا وائرس ویکسینیشن پروگرام پر عمل شروع کر دیا ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس پروگرام کے تحت ملک کی ٹوٹل آبادی کے 20 سے 25% لوگوں کو آنے والے چند مہینوں کے دوران کرونا وائرس کے ٹیکے لگا دیے جائیں گے۔ ادھر پڑوسی ملک ترکی میں ڈاکٹرز اور نرسز نے قومی سطح پر کرونا وائرس ویکسینیشن کی بڑے پیمانے پر مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ترکی کے وزیر صحت کو لائیو ٹی وی براڈ کاسٹ کے دوران ویکسین کا ٹیکہ لگواتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے نگران مارک لوکوک نے امریکی حکومت سے کہا ہے کہ اگر اس نے یمن میں حکومت مخالف حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دینے کا اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو غربت اور فاقہ کشی میں مبتلا اس ملک کے لوگوں کے لیے امدادی کارروائیاں متاثر ہو سکتی ہیں اور یوں یمن وسیع پیمانے پر قحط میں مبتلا ہو جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر واضح کریں گے کہ ان کی اولین ترجیح یمن کے اندر بڑے پیمانے پر پیدا ہونے والے قحط کو روکنا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق رواں سال یمن کے اندر 1,60,00,000 لوگوں کے شدید قحط میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ 50,000 افراد پہلے ہی سے قحط کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ مزید 50 لاکھ لوگ عنقریب قحط کی حالت سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اسے 19 جنوری سے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے گا۔ ادھر اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اس وقت عراق میں تقریباً 3 ملین لوگ اشیاء خورد و نوش کی کمی کی وجہ سے ایک سنگین بحران سے دوچار ہیں۔ سوڈان اور ایتھوپیا کے سرحدی علاقوں میں سخت کشیدگی کی وجہ سے سوڈان کی شہری ہوابازی کے محکمے نے ملک کے مشرقی علاقے میں سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر طیاروں کی پروازوں کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دونوں جانب سے جنگی تیاریوں کی وجہ سے حالات مزید کشیدہ اور خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں ملکوں کے مابین سرحدی تنازع کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں میانمار سے آئے ہوئے روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں قائم کیے گئے سینکڑوں عارضی گھر آگ لگ جانے سے تباہ ہو گئے ہیں۔ ان عارضی پناہ گاہوں کے جل جانے سے، جن کی تعداد 550 بتائی گئی ہے، 3,500 سے زیادہ پناہ گزینوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کا کہنا ہے کہ وہ متاثرہ پناہ گزینوں کو گرم کپڑے، کھانے کا سامان، ادویات اور پناہ گاہیں بنانے کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ حکومت آتش زدگی کی وجہ سے
آتش زدگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے 1.9 ٹریلین ڈالرز کے ایک پیکج کی تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد ملکی معیشت کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے حکومتی کوششوں کو تیز تر کرنا اور کارگر بنانا بھی مقصود ہے۔ اور آج صبح انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں زلزلہ آیا جسے 6.2 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق زلزلے کی وجہ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد دیگر اشخاص زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ تباہ شدہ بلڈنگز کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کو تعزیت کا برقی پیغام اور کرغزستان کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے ملک کے اندر 3 بیچ ریزورٹس کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 167 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,43,261 ہو گئی ہے۔ اور آج صبح انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں ابتدائی رپورٹس کے مطابق کم از کم 7 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔